اس پہ امام نووی نے باب باندھا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے مسلم کی تبویب کی ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ سے اشارہ نہ کیا جائے۔ یہ سارے محدثین کا موقف ہے۔ یہ تو کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی، جو اب ان کے دماغ میں نئے نئے قصے کہانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ ان کے اوپر تو بڑی بڑی وعیدیں لوگوں نے بیان کی۔ ترک رفع یدین پر بہت سارے دلائل ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل جو صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 430 ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم رفع الیدین کر رہے ہو جس سے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس کے بعد صحابہ کرام نماز میں رفع الیدین کرنے سے باز آ گئے۔ اب اس کے جواب میں غیر مقلدین اور مرزا جیلمی اینڈ کمپنی دوسری حدیث پیش کر دیتی ہے، جو کہ وہ بھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی الجانبین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما تؤمنون بأیدیکم کأنہا اذناب خیل شمس انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، اس میں سلام کا اشارہ کرنے سے منع کیا گیا، لہذا اس سے ترک رفع یدین ثابت نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دو حدیثیں ہیں، دو الگ الگ واقعات ہیں۔ اس میں رفع الیدین سے منع فرمایا اور اس دوسری حدیث میں نماز کے اندر سلام کا اشارہ کرنے سے منع فرمایا۔ دونوں کو گڈ مڈ نہ کیا جائے، خلط مبحث سے کام نہ لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو حدیثیں ہیں، دو الگ الگ واقعات۔ آپ دوبارہ غور کر کے دیکھ لیں، پہلی حدیث میں جابر بن سمرہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ پہلی حدیث کے اندر ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے تو حضور تشریف لائے اور آ کے منع فرمایا۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ ایک دوسرا واقعہ ہے جس میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے تھے اور ہاتھوں سے اشارہ بھی کر رہے تھے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے، جیسے آپ سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ پیچھے بھی دیکھتے ہیں، تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ملاحظہ فرما کے نماز کے بعد منع فرما دیا، سلام کا اشارہ کرنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور اس کے الفاظ الگ ہیں، اس حدیث کے الفاظ الگ ہیں۔ لہذا یہ دو واقعات ہیں اور دو الگ الگ چیزوں سے منع کیا گیا۔ ایک میں رفع الیدین کرنے سے منع کیا گیا اور دوسرے میں تومئون یعنی اشارہ کرنے سے منع کیا گیا، تو دونوں کے الفاظ بھی جدا ہیں۔ اب پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیا باندھا ہے، باب باندھا باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرنے کا باب، والنہی عن الاشارۃ بالید، اور اشارہ کرنے سے منع کے باب میں،
اور ورفعہا عند السلام، اور سلام کے وقت اس کو ہاتھ اٹھانے کے ممانعت کے بارے میں ہے۔ تو باب تو دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ باب کیوں دیکھیں؟ اس لیے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المہذب کے اندر بذات خود یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے ابواب باندھے ہیں، خود امام مسلم نے نہیں باندھے، تو امام نووی نے کٹھا ہی باب باندھ دیا۔ اس میں رفع الیدین کا بھی تذکرہ ہے، اس میں ہاتھ کا اشارہ کرنے کا بھی تذکرہ ہے، اور اس باب کے اندر نماز میں سکون اختیار کرنے کا بھی باب ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اور پھر اس کے تحت وہ حدیثیں لائے ہیں، جبکہ خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ باب باندھا ہے، انہوں نے المجموع شرح المعذب کے اندر صفحہ نمبر 370 کے اوپر فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام ابن ابی لیلہ اور باقی اصحاب اناف، انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ترک رفع یدین پر استدلال کیا ہے۔ اب پتہ یہ چلا خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ترک رفع یدین کے معاملے میں ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے البنایا شرح ہدایہ جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ کے اندر انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ احناف نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اس حدیث سے ترک رفع یدین پر استدلال کیا ہے۔ تو گویا علماء اسلام نے بھی اور محدثین نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ترک رفع یدین کے باب میں وارد ہوئی ہے، اور دوسری جو حدیث ہے وہ نماز میں سلام کا اشارہ کرنے کے باب میں وارد ہوئی ہے۔ لہذا دو الگ الگ حدیثیں ہیں، دونوں کے الگ الگ الفاظ ہیں، اور دونوں سے الگ الگ چیزوں سے ممانعت کا حکم ہے۔ اس میں رفع الیدین سے ممانعت ہے، اور دوسری حدیث جو 331 ہے اس کے اندر اس سلام کے لیے اشارہ کرنے سے ممانعت ہے۔ تو لہذا ترک رفع یدین پر بہترین دلیل ہے، اور اس کو جس بھی حدیث کے اندر آپ دیکھ لیں، سنن نسائی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر، آپ جس بھی حدیث کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے، ہر جگہ آپ کو دو الگ الگ واقعات ملیں گے، اور دونوں الگ الگ حدیثیں ملیں گی، اور دونوں کے الگ الگ الفاظ ملیں گے، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ۔ رفع الیدین والی میں، ترک رفع الیدین والی میں رافعی ایدیکم کے الفاظ ہیں، اور جو اشارے والی حدیث ہے اس میں تومئون بایدیکم کا کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، ان کو خلط مبحث سے کام لینا یہ سینہ زوری ہے، اور احناف سے اناد اور دشمنی کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث جو ہے ترک رفع یدین کے باب میں وارد ہے۔